قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ کا ایک مشاہدہ بیان ہوا ہے، جیسے کہ پیغمبروں کو نظم عالم کے مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں اور آنے والی دنیا کے بھی۔ وہ مشاہدہ ہم میں سے ہر شخص نے سن رکھا ہے، جس میں وہ ایک شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے پردہ اٹھا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک ایک چیز کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی ملاح کی کشتی کے پکڑے جانے کا سوال ہے تو وہ اس سے بھی براہ راست متعلق ہے، کسی یتیم کے خزانے کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا چند مثالیں دے کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بنانے کے بعد غیر متعلق نہیں ہو گیا، بلکہ تمہارے ہر معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور اس نے جو قانون بنا دیے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ وہ خودکار طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور یہی انسان کے لیے ایک دھوکہ بن جاتے ہیں۔ تاہم سب اس کی گرفت میں ہے، اور وہ بہت سی چیزیں جن کو تم اتفاقات کے خانے میں ڈال کر فارغ ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی تدبیریں اس میں کار فرما ہوتی ہیں۔ یہی چیز سورہ یوسف میں اس سے پیچھے واضح کی تھی کہ کس طرح ایک پیالے کا گم ہونا اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ ہر موقع کے اوپر گویا اللہ کی تدبیر امور کار فرما ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی ان نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے، یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ وہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے، یعنی اپنی کتابوں میں جب اپنے پیغمبر بھیجتا ہے تو اپنی ان نشانیوں کی تفصیل کرتا ہے، ان کی وضاحت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ اس کی غایت بیان کی، اس لیے کہ تم اپنی پروردگار کی ملاقات کا یقین کرو، جو اصل مسئلہ ہے جس کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دینے کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہوتی ہے۔ دنیا یہ تو ایک حقیقت ہے، ہر آدمی اس کو ماننے کے لیے مجبور ہے۔ زندگی، موت، شعور، یہ مشاہدے کی چیزیں اور وجودی حقائق ہیں۔ جس چیز کی پیغمبر سب سے بڑھ کر آ کر خبر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دن خالق سے ملاقات ہونی ہے، بلقاء ربکم، خالق سے ملاقات ہونی ہے۔ انسان کو جو شعور دیا گیا ہے جس سے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، یہ اگرچہ اس کا عقلی اور منطقی تقاضا ہے کہ ایک دن ہمارا خالق ہم سے ملے، ہماری ملاقات ہو۔ پیغمبروں نے اس عقلی تقاضے کا جواب مثبت طور پر دیا اور یہ بتایا ہے کہ ملاقات ہوگی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ نشانیاں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ تم اس کائنات کے پروردگار کی اس حکمت کو سمجھ سکو جس کے تحت یہ کائنات بنائی گئی ہے، اور تمہیں یقین حاصل ہو کہ ایک دن اس سے ملاقات ہونی چاہیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، نفصل الآیات، وہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے، یعنی اپنی کتاب میں ان کی تفصیل کرتا ہے۔ یہاں یہ تعبیر اس مقصد کے لیے اختیار کی گئی ہے، یعنی اپنی کتاب میں ان کی تفصیل کرتا ہے تاکہ جن حقائق پر یہ دلالت کر رہی ہیں تم ان کو سمجھو۔ یعنی یہ نشانیاں کچھ چیزوں پر دلیل ہیں، کچھ چیزوں کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں۔ دلیل کا مطلب رہنمائی، یعنی یہ ہاتھ پکڑ کر لے جاتی ہیں، کچھ نتائج سامنے رکھتی ہیں، یہ تمہیں کچھ چیزوں کے ماننے یا سمجھنے کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں اور اپنی کتابوں میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی تفصیل، ان کی تشریح کی ہے۔ تو اس لیے کی ہے تاکہ جس نتیجے تک پہنچانا مقصود ہے اس نتیجے کو تم ان پر غور کر کے خود اخذ کر لو، خود سمجھ لو۔ یعنی اپنی کتاب میں ان کی تفصیل کرتا ہے تاکہ جن حقائق پر یہ دلالت کر رہی ہیں تم ان کو سمجھو، اور اس کے نتیجے میں، یعنی جب ان کو سمجھو گے تو اس کے نتیجے میں کائنات کی اس عظیم حقیقت کا یقین کر لو کہ جس نے اپنی بے پایاں قدرت اور کمال حکمت کے ساتھ یہ دنیا بنائی ہے، وہ اسے اتمام و تکمیل تک پہنچائے بغیر یوں ہی ختم نہیں ہونے دے گا، بلکہ لازماً اس منزل تک لے جائے گا جو اس کے لیے مقرر ہے۔